حدیث نمبر 149۔ پانچ چیزوں کی توفیق ہو تو پانچ دوسری چیزیں بھی مل جاتی ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يعطي الله لأحد خمسا الا وقد اعد له خمسا اخرى لا يعطيه الشكر الا وقد اعد له الزيادة ولا يعطيه الدعاء الا وقد اعد له الاستجابة ولا يعطيه الاستغفار الا وقد اعد له الغفران ولا يعطيه التوبة الا وقد اعد له القبول ولا يعطيه الصدقة الا وقد اعد له التقبل۔ منبہات ابن حجر اسقلانی۔ پنج چیزاں دی اللہ تعالیٰ توفیق دے ہے تے پنج چیزاں او توفیق تاں دیندا جو پنج چیزاں قبول کرنی ہوندیاں تے ہن سن لو پنج چیزاں دی توفیق ہی تاں ملدی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ پانچ چیزوں کی توفیق اس کو دیتا ہے جس کے ساتھ پانچ چیزیں بھی تیار کر دیتا ہے۔ نمبر 1، شکر کی توفیق اس کو ملتی ہے جس کا مال زیادہ کرنا ہوتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا مر گیا تھوڑا کچھ نہیں بڑا جی اللہ تعالیٰ وہ تو دی حد کوئی نہیں، یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ دل خوش رہیے، یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ ہور دینا۔ دعا کی توفیق اس کو ملتی ہے جس کے لیے قبولیت تیار ہوتی ہے۔ ہاں دعا بھی اس نے توفیق ملنی، دعا وہی کرنا سارے نہیں کرنے۔ اگر کوئی بندہ ہے او دا معمول ہوندا جی ہاں کہ او دیہڑی 3-4 واری یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ اللہ دی بارگاہ چ التجامہ پیش کردا، اے بھی قبولیت دی نشانی ہے۔ قبولی کی نشانی ہے، دلو کرا ہے، نیتی نال کرا ہے، زبانی تو جھاڑو لاتے ہیں اللہ دسیا اللہ کے اللہ میرے ہاتھ سے یہی نہیں ہو کے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نال گلا کر کے تو میں کیوں نہیں ہے یا اللہ میری جو فلانی مراد ہے وہ پوری کر حج کر یہ دعا ہوتی ہے، یہ دعا نہیں ہوتی زبانی۔ اچھا، گناہوں سے معافی کی توفیق اس کو دی جاتی ہے جس کو بخش دینا ہوتا ہے۔ کھائی دعا گناہ بخشش دی جناب، استغفار دی۔ اور توبہ کی توفیق تب ہوتی ہے جب قبولیت سے سرفراز کرنا ہوتا ہے۔ اس توبہ نہیں توفیق ملتی ہے جس اللہ تعالیٰ قبول کرنا ہوتا ہے، اسے معاف کرنا ہوتا۔ اور صدقہ کی توفیق تب ہوتی ہے جب اس کی قبولیت کرنا ہوتی ہے۔ ہاں صدقہ دی۔ حدیث نمبر 150۔ اگر غیب کے دعویٰ کی فکر نہ ہوتی تو 5 کو جنت کی بشارت دے دیتا۔ اگر میں لوگ یاد ہے بھائی غیب دان ہے، غیب دان ہوں تو میں کیا فلانا آج 5 شخص ہونے جنتی۔ میں نے پتا مطلب یہ ہے حضور نے فرمایا کہ میں نے پتا کہ یقینی جنتی ہے 5 شخص۔ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انه قال موقوفا علیہ او مرفوعا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم لولا ادعاء الغیب لشهدت على 5 نفر انهم اهل الجنة الفقیر صاحب العیال والمرأة الراضی عنها زوجها والمتصدقة بمہرها على زوجها والراضی عن ابواہ والتائب من الذنب۔ منبہات ابن حجر اسقلانی۔ روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ روایت ان کی اپنی ہے یا انہیں
کسی اور صحابی کے ذریعے پہنچی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غیب کے دعویٰ کی فکر نہ ہوتی تو 5 لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دے دیتا کہ وہ جنتی ہیں۔ کہ بچے جنتی ہو۔ نمبر 1 صاحب عیال فقیر یعنی غریب، یعنی ٹبرائی ہو شاید کوئی نہ ہو، ڈبوٹی وغیرہ ہو، کفیل وہ ہو لینا ہوا تو زندگی بڑی عجیرن قسم کی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ دیتا۔ نمبر 2 وہ عورت جس پر اس کا خاوند راضی ہو۔ کون راضی ہے؟ خاوند جناب سارے خاوند بیٹھے ہو گھٹی راضی ہوندے ہو، اس عورت تو اللہ تعالیٰ اس عورت کی خوشخبری بھی دے، حضور پہ دے دے کہ بھائی جس خاوند راضی ہو نا دلو وہ خاوند وہ عورت جنتی ہے۔ نمبر 3 وہ عورت جو اپنا حق مہر خاوند کو بخش دے۔ حق مار حق ناظر بخش دیتا، میں نے کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر 4 جس بندے پر والدین راضی ہوں۔ والدین میں بھی راضی ہونا آپ کون تھا، والدین میں بھی راضی ہونا بڑا آپ کون تھا، والدین راضی ہو گئے تو والدین اس جنت میں نکال دے۔ نمبر بھیڑ لڑائیاں جو لگی رہتی ہیں بہت کھانا تھوڑا کھانا کر۔ نمبر 5 جو گناہوں سے توبہ کرنے والا ہو۔ التائب من الذنب جو گناہوں سے توبہ کرنے والا ہو۔ توبہ کی تفریح، یا اللہ میں بڑے گناہی آج زمانے نہیں ساڑھے میں بڑا گناہ گار میں بڑا اندر بیٹھ کے اللہ نال گلاں کر کے یا اللہ میری مجھے بخش دے، میں بڑا گناہی ہوں۔ اے توفیق ختم ہو گیا۔ اے جناب حصہ اول آج ماشاءاللہ ختم ہو گیا جی۔ یہ کیوں شروع کی کہانی؟ اے جناب 19 جولائی نے شروع کیتا جی، مہینہ ہو گیا جی، مہینہ ہو گیا آج بھی ہے، 1 مہینہ تو 1 دہاڑا ہو گیا جی۔ انشاءاللہ مہینہ اس نال لگ وسی اگلے نال بھی یارے مہینہ لگ وسی اس کا کوشش کافی رہے نا جناب۔ مقدمۃ الکتاب دے والے حدیث نمبر 1 سنیدہ پیا سوال کرنے پہ استاد بھائی ایک صحابی ہے تو وہ اکثر نماز تو رہ ویندے جماعت تو جی انہاں دا نام پوچھنا ہے وہ جماعت تو رہ ویندا ہے نا جناب، اکثر جماعت تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی فلانا صحابی جماعت تو کیوں رہندا؟ اچھا جی بلائیو اور بلایا گیا اچھا چاروں کی آقا ایک چادر ہے جی میں نماز پڑھنی وقت میری بیوی تندوری بہ رہی ہے جی اس پڑھنی وقت میں بہ رہا اس رہ پہنا انہوں نے نہ پسنا بھائی وہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المال میں تو سامان پہنچاؤ، وہ گھر گئے بلکہ بیوی نے آخیا بھائی تیاری کر سامان امداد جی، وہ جی بیوی آخیا باقی کون
وہ ساری صورتحال دسی تک وہ صحابین بیوی آخر لگی بن واپس بن کے اللہ کے نبی درخواست پیش کر کے میں سامان نہیں دو تو میرے رب کی شکایت کی تھی نبی اگے حسن خدا نہیں رزق دیتا نہ پوچھنا بڑی سوری تو حدیث پاک سنائیے میں نے یاد بھی ہر صحیح یہ حدیث شریف یہ صحابی کے نام میں نہیں جا میں بھی نہیں میں نے حدیث ہی بھی بڑے والے نبی ہے یا میری یاد نہیں میں کہاں کے لمبا چوڑی ہے بڑی لمبی چوڑی ہے میں تو چین تھوڑا نہیں جناب لمبی چوڑی نہ صحابی کا کچھ ہے او میں نہ یاد کوئی حدیث پاک بھی میں یاد کوئی حدیث نمبر 1 زماد ازدی کا واقعہ اور قبول اسلام. یہ بڑا اچھا عجیب واقعہ. زماد ازدی ایک کاہن ہوا کاہن حسابی نجومی یا ہو اس ابو جہل تو بڑا دوست تھا. ابو جہل سارے کفار اس بڑا اعتماد کرنے ہوندے ہے اس کی گلاں منگتے ہے اس پینے نال بھی اتنے سمجھے ہیں وہ اس کا واقعہ بڑے اس جان نثار جانا قربان کرنے آئے بڑے واقعہ میں بھی سارا یاد نہیں عبارت پڑھ لینا ورنہ دسینا جی. عن ابن عباس قال ان زمادا قادم مكة وكان من أزد شنو وكان يرقي من هذا الريح فسمع سفهاء أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذا الريح فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال أعد علي كلماتك هؤلاء فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا قاموس البحر هذه يداك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه. رواه مسلم. مشکات باب علامات نبوت. جلے تو پیا کجے تو دماغ خراب ہوا اس کو پوری جائے دم آ کہ وہ کہنا تو ول ہوگا تھا وہ اس وقت اس کو ایک ہے ابو جہل سنگی ساتھی بھائی آ سانو ایک بڑے سارے کو بھی ہے کہ وہ یہ آ کے دم کر کہ وہ مسلمان لگا بڑھیا روایت حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ زماد مکہ مکرمہ آئے اور یہ ازد شنو سے تھے. اس کی قسم ہوا سے جھاڑ پھونک کرتے تھے. انہوں نے جھاڑ پھونک اچھا جادو شادو جس جادو کرنے آئے تو بڑی کامیاب آئے. انہوں نے مکہ کے بے وقوف باشندوں کو کہتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ ہیں تو بولے ان صاحب کو میں دیکھ لیتا ہوں شاید اللہ تعالیٰ انہیں میرے ہاتھ سے شفا دے. شکر آئے ہو سارے کو بھی دیوانہ سارے بھی مٹی دم کرو اس سے کوئی جادو کرو اس سے کوئی جھاڑ پھونک کرو کہ ساری جان چھٹے اسی سے ولو بھائی تھی بڑے کامیاب ہو بھائیو سارا
ساری عقیدت ماننا ہے نا اس کی. شاید اللہ تعالیٰ انہیں میرے ہاتھ سے شفا دے. فرماتے ہیں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس خلل والی ہوا سے جھاڑ پھونک کرتا ہوں, کیا یہ آپ کو ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور کی خدمت سے گئے. حضور جانتے ہو سننا حضور میں آپ نے علاج کرے سا آپ کا دوا نہیں میرے کو بڑا کامیاب دم ہے. میرے کو بڑا کامیاب وہی چیز یہ چیز ایزی ہے. آپ فکر نہ کرو, آپ بالکل معلوم نہ سنو. میں آیا میں اس وقت ہی آیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے رہے. کیا یہ آپ کو ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری تعریفیں اللہ کی ہیں, ہم اس کی حمد کرتے ہیں. عبادت پڑھ چھو جناب چلو. ان الحمد للہ. حضور نے خطبہ فرمایا. خطبہ جناب تو لفظ ترجمے میں تو سواد نہیں ہوتا. جناب حضور نے خطبہ فرمایا تو خطبہ سن کا پھر گئے ایک بار مت پڑھو مت پڑھوایا اس مت پڑھایا ڈرائیور شاید جناب ثلاث مرات. خطبہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد جماعت نے کہا کہ اپنے یہ کلمات دوبارہ دہرائیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے یہ کلمات 3 بار لوٹائے. وہ بولا کہ میں نے کاہنوں کی باتیں شاعروں کے قول سنے ہیں مگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کی مثل کبھی نہیں سنی. یہ تو سمندر کی تہہ کو پہنچی ہوئی ہیں. ہیو جی غلط میں کوئی نہیں سنی جی تھی میں سنانے ہو. اپنا ہاتھ لائیے میں اسلام پر آپ کی بیعت کرتا ہوں. حضور حج بنا لو میں ٹکنا میں کون عمل کرنے والا. فرمایا اس نے بیعت کر لی. مسلم اچھا تشریح. بعض شارحین کہتے ہیں کہ زماد اور زمام ایک ہی شخص کے 2 نام ہیں مگر یہ صحیح نہیں. زمام ابن سالبہ بنی سعد ابن بکر قبیلہ سے ہیں اور زماد ابن سالبہ قبیلہ ازد سے ہیں. انہیں طلب علم کا بہت شوق تھا, دم منتر بھی خوب کرتے تھے. اشہد اللمات. زماد دیوانوں اور پاگلوں پر دم کیا کرتے تھے. سبحان اللہ, انہیں اسی علم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اور مسلمان بنا دیا. جیسے فرعونی جادوگروں نے ان کے علم جادو نے موسیٰ علیہ السلام تک پہنچایا اور انہیں ایمان نصیب کر دیا. معلوم ہوا کہ علم کوئی بھی برا نہیں, کبھی یہ علم ایمان و معرفت کا ذریعہ بن جاتا ہے. جادوگر بھی موسیٰ علیہ السلام کا جادو بننا آیا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادو سے علاج کر دیا. وہ بڑی جادوگر موسیٰ آپ ڈے پہ آپ مان گئے یہ جادو سکے نہیں کیا. یہ بھی آیا حضور خدمت. ہوا سے مراد یا تو جنون ہے یا جن. اہل عرب جنات کو ہوا کہتے ہیں. اچھا چنانچہ فلاں کو ہوا ہو گئی. ہاں یہ اس وقت بولتے تھے پنجی گنا سے سایہ آ گیا کہ بھائی فلانے نے سایہ ہو گیا. سبحان اللہ, یہ اس وقت بولتے تھے جب اس پر جنات کا خلل واقع ہوتا. جماعت جا تو رہے تھے علاج کرنے کی نیت سے مگر حقیقتاً علاج کرانے جا رہے تھے. وہ سمجھے کہ طبیب بیمار کے پاس جا رہا ہے مگر واقعتاً بیمار حکیم کے پاس پہنچ رہا تھا. یہ قسمت ہو رہی ہے.
جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ٹھیک دیکھ کر سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کا دورہ پڑا کرتا ہے، اس وقت دورہ نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں بیٹھے ہیں۔ تبھی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں آپ کا علاج کروں؟ تو جواب میں معلوم ہوا کہ یہ کلمات یعنی ان الحمد للہ اما بعد تک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اما بعد کی بات تلاوت قرآن مجید فرمانا چاہیے جماعت کو سنانے کے لیے، مگر جماعت کو خطبہ ہی سے ایمان مل گیا۔ آئی ہور پیچھے کرنی ہے صرف وہ جو خطبہ آپ کی زبان مبارک کے جو نکلے اس خطبے کا اس کا دل ریزا ہو گیا۔ یہ میں گل سنی قرآن مجید تک پہنچنے کی نوبت ہی نہ آئی، خطبہ کی فصاحت و بلاغت نے جماعت کی ہوش اڑا دیے کہ وہ بول اٹھے، ایک باری کلام اور سنا دیجیے۔ کلمات شاندار مگر بازبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سونے پر سہاگا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات 3 بار دہرائے، معلوم ہوا کہ 3 بار میں خاص برکت ہے۔ اعضائے وضو میں 3 بار اور قل هو اللہ احد پڑھو تو 3 بار، اس طرح ختم قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی 3 بار فرمایا کرتے تھے۔ لکھ دے بہن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی 3 دفعہ آپ فرمایا کرتے ہیں۔ سنا آج حضرت بھی جماعت کرا کے نا کچھ جی دعا منگی رہتی ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، یہ 3 باری پڑھتے ہیں۔ خان صاحب لکھیا ربنا آتنا فی الدنیا 3 باری، یہ وہ حضور کی سنت جان کے پڑھ دیا سننا۔ یہ دعا دے اندر وہی دعا دی کلمات 3 دفعہ دہرائے ویندے آئے جی۔ یا دعا دی الفاظ 3 بار دعا ہے، مثلا جیڑی بھی دعا ہوگا ربنا آتنا ہوگا یا ربنا ظلمنا ہوگا وغیرہ وغیرہ بھی وہ 3 باری پڑھ چھوڑی نا۔ اے جی سارے امام نے یہ وقت ہوتا کہ بھائی کوئی دوائی ڈھونڈی پودیاں نویاں وہ ملتی ہے کوئی نہیں، یہ 3 باری پڑھ چھوڑا۔ ربنا ظلمنا پڑھیا تھا یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، وہ نالے سنت ادا ہو گئی کہ نالے وہ مطلب حاصل ہو گیا۔ خطبہ کے کلمات نے جماعت کو بتلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ساحر ہے نہ شاعر بلکہ سچے رسول ہیں۔ خیال رہے کہ کسی نے متکلم سے کلام کو پہنچایا، مگر جماعت نے کلام سے متکلم کی شان معلوم کر لی۔ وَلَقَدْ بَلَغْنَا قَامُوسَ الْبَحْرِ، یعنی یہ تو سمندر کی تہہ کو پہنچی ہوئی ہے۔ قاموس بنا ہے قمص سے یعنی بمانی گہرائی، اس لیے غوطہ خور کو قماس کا بھی کہتے ہیں اور غواص بھی، یعنی ان پیارے کلمات کی فصاحت و بلاغت دریائے معرفت کی تہہ تک پہنچی ہوئی ہے، جہاں کسی انسان کی فکر و وہم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کلمات انسانی نہیں بلکہ القائے ربانی ہے۔ مرآت، جب جماعت ایمان لا کر کفار مکہ کے پاس واپس ہوئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہو کیا گزری؟ جواب دیا کیا گزرنی تھی، دیکھتے ہی مسئلہ حل ہو گیا۔ لگائے تو جواب میں ہر سوال صرف سب ہم نہیں مسئلہ حل ہو گیا، اور میں کیا کرنا، میری جادو شادو سارے غرور ہو گئے۔ کہ یہ وہ سایہ نہیں جو میں اور آپ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ سایہ تو اللہ کا سایہ ہے۔ اے لقائے تو جواب ہر سوال، اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل تو مشکل از حل تو شبت بے کی لقال، تیرا ملنا ہی ہر سوال کا جواب ہو گیا اور بغیر گفتگو کے حل مشکل حل ہو گئی۔ کوئی گفتگو بھی ساری مشکل حل ہو گئی، صرف تکرار ڈال ہی دل جی کا موم ہو گیا اور دل اچھا
خیال رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی بات کا جواب نہ دیا، اپنی صفائی بیان نہ فرمائی کہ میں دیوانہ نہیں ہوں، لوگ غلط کہتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات نے آپ کی شان ظاہر کر دی کہ جس کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات ایسے ہوں، سمجھ لو کہ وہ ذات کریمی کیسے ہوگی۔ خوش نصیب تھے وہ جو سب کچھ سمجھ گئے اور لے گئے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیعت ہوتے وقت مرید شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے اور زبان سے بیعت کرے۔ دیکھو ضماد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ لائیں تاکہ میں بیعت کروں۔ بیعت 4 قسم کی ہے، جن میں سے ایک اسلام کی بیعت ہے، نمبر 2 توبہ کی بیعت ہے، نمبر 3 سلوک کی بیعت ہے، اور نمبر 4 خلیفہ کی اطاعت کی بیعت ہے۔ لمبی حدیث نہیں جناب، یہ جی تشریح ہے جی، ہے جی۔ شارح مسلم فرماتے ہیں کہ اسلام میں بیعت کا اطلاق 2 چیزوں پر کیا جاتا ہے کہ ایک خلیفہ یا امیر کی بیعت اور دوسری مرد صالح یا مرشد کریم کی بیعت کرنا۔ بیعت مرشد کا تصور اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ امام احمد رضا قادری فتاوی میں فرماتے ہیں کہ شیخ طریقت کی 4 شرطیں بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہو اور اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ نمبر 2 عقائد کے دلائل اور احکام شرعیہ کا عالم ہو، حتیٰ کہ پیش آمدہ مسائل کا حل بیان ہو۔ جناب سے بچے نے خیر شکر نہیں جرا نہیں تشریح میں پڑھ لے
امام احمد رضا قادری فرماتے ہیں کہ شیخ طریقت کی 4 شرطیں بیان فرماتے ہیں. نمبر 1، مسلمان ہو اور اس کا عقیدہ صحیح ہو. نمبر 2، عقائد کے دلائل اور احکام شرعیہ کا عالم ہو، حتیٰ کہ پیش آمدہ مسائل کا حل بیان کر سکتا ہو. نمبر 3، علم کے مطابق عامل ہو، یعنی فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات پر دائمی عمل کرتا ہو اور تمام محرمات اور مکروہات سے بچتا ہو. نمبر 4، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کے مشائخ کا سلسلہ پہنچتا ہو. یہ شجرہ شجرہ، یہ 4 شرطیں ضروری ہیں. صحیح بارش ہے، صحیح بارش، صحیح بارش نہیں تیز آ ہے. گئی ہے جی. یہ 4 شرطیں ضروری ہیں. باری بند ہے. دو نہیں بھی دو. دروازہ بند کر. ان کے علاوہ اگر کسی کو سند خلافت ہو، بیعت کی اجازت ہو، وہ لوگ جو کرامت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر شریعت کے پابند نہیں، یا جن کو شریعت کا علم نہیں اور حقیقت اور معرفت کی باتیں کرتے ہیں، ان کی بیعت کرنا جائز نہیں. اس زمانہ میں ایسے پیشہ ور پیر بکثرت موجود ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. شیخ شہاب الدین سہروردی نے عوارف المعارف میں لکھا کہ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسالہ قشیریہ میں لکھتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا. کون لکھ رہا؟ یہ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حدیث نمبر 2، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں خود اپنے کام کرنا. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخشف نعله ويخبط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. وقالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. مشکات باب في خلاق وشمائله صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل جو چوری رکھ لینا وہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی اپنے حد تک سمجھنا. سن لو روایت حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا شریف درست کر لیتے تھے، اپنے کپڑے سی لیتے تھے. یہ بجائے موچی کو لگانا لے جوتی آپ کر لے ٹاکی لگا کچھ بھی ہو بلکہ کچھ ہوگا بھی نہیں، تب جا کپڑا ہو گیا نہیں ہو بھائی یہ پرانی ہو گئی ہے. اور اپنے گھر میں ایسے ہی کام کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھر میں کام کرتا ہے. فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے ایک ہی سی زندگی رکھتے تھے، اپنے کپڑوں کی جوئیں دیکھتے تھے، اپنی بکری دودھ دو لیتے تھے، اپنے کام خود کرتے تھے. تشریح جناب.